وہ دعا ابو حمزہ کے اندر بھی خدا کہتا ہے کہ جب میں اگر تمہیں رزق دے رہا ہوں تو کوئی تم سے رزق چھین نہیں سکتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اے بنی آدم، اگر تم نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، لیکن اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے تو پھر دنیا میں تم مارے مارے پھرو، میں تمہیں وہ کچھ نہیں دوں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ دنیا میں خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہماری ساری پریشانی اسی کی ہے، اور خدا نے آخرت کا وعدہ نہیں کیا۔ تو ہم آخرت کی طرف کتنے اجزانے تو متوجہ ہیں، کتنے ہماری توجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر پریشانی ہے، خدا اس عالم سے بھی دے دیتا ہے۔ علماء کے واقعات ہیں، آپ نے جو ہے وہ جامع سعادات معراج السعادہ جو کتاب ہے، معراج السعادہ جامع سعادہ کا ترجمہ و خلاصہ ہے، اور ملا مہدی ناراکی جو ہیں وہ والد ہیں ملا احمد ناراکی کے، انہوں نے اس کتاب کو ایکچوئل لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں تھا تو اتنی مشکلات تھیں کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور فاقہ تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، بچے بھوکے ہیں۔ تو بہرحال روایت تھی کوئی کہ جائیں قبرستان میں جا کے دعا کرے تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ وہ گئے قبرستان میں، بہرحال دعا کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خچر کے اوپر جنازہ آ رہا ہے، جانور کے اوپر، اور آگے آگے استاد چل رہے ہیں اور کچھ لوگ جنازے کو، جس نے دیکھا میرے استاد ہیں تو ایک دم استاد کے پاس گیا، سلام کیا، استاد نے جواب نہیں دیا۔ تو اس نے پیچھے جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ استاد جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو کہا کہ یہ تمہارے استاد نہیں ہیں۔ تو کہا یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا ہے؟ کہا اس سواری کو پکڑو۔ جیسے ہی اس خچر کو پکڑا تو دیکھا ایک اچانک سے ایک اور جگہ چلے گئے، اور وہاں پر ایک دریچہ سا ہے، ایک ونڈو سے کھلی ہوئی ہے، روشنی آ رہی ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو سرسبز باغ ہے، ایسے کلرز ہیں جو زندگی میں دیکھے نہیں تھے، ایسے پھول ہیں جن کو کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی میں، اور ایک شخص جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس گئے، کہا یہ سب کا ہے؟ کہا یہ سب میرا ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جس کے جنازے کو تم نے پکڑا ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا تمہیں پتا ہے کہ مومن دنیا میں کہیں بھی مرتا ہے اسے وادی السلام میں لایا جاتا ہے۔ تو کہا وہ جو میرے جنازے کو پکڑ کے لا رہے تھے وہ تمہارے جاننے والے نہیں تھے، وہ ملائکہ تھے، اور وہ مجھے میری روح کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ تو خوب یہ سب ہے۔ تو کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا میں گھوم پھر سکتا ہوں؟ کہا ہاں گھومو پھرو۔ گھومنے پھرنے لگے تو اچانک سے عالم برزخ ہے، تو دیکھا ماں باپ نظر آئے، ماں باپ کو دیکھا، اب دل میں پریشانی تھی، اولاد کی، بھوک کی، سب بھول گئے۔ ماں باپ کو دیکھا خوش ہو گئے، ان کی روح کو دیکھا خوش ہو گئے۔ جیسے ہی ماں باپ نے پوچھا اور تمہارے بچے کیسے ہیں، جیسے ہی بچوں کا سوال آیا وہ درد پھر دوبارہ کہ وہ تو بھوکے ہیں۔ تو کہا جاؤ فلانی جگہ چاول پڑے ہیں اٹھا کے لے جاؤ۔ کہا کتنے؟ کہا جتنے لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ ابا تھی، اس پہ انہوں نے چاول ڈالے اور اچانک سے اسی کھڑکی کی طرف گئے، اور پھر دیکھا کہ وادی السلام میں کھڑے ہوئے۔ واپس لائے گھر، چاول دیے، اور ان کی زوجہ چاول بناتی رہی۔ ایک دن زوجہ نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میں چاول جتنے بھی روز استعمال کرتی ہوں چاول ختم نہیں ہوتے، کیونکہ چاول ظاہر ہے اس عالم سے تو آئے نہیں تھے، دوسرے عالم سے آئے ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال کیا کرتے، مولانا بھی مجبور ہو گئے، بیوی کو راز بتا دیا بس۔ اسی لیے بیویوں کو راز سارے نہ بتائیے، بیوی کو راز بتایا چاول ختم ہو گئے، پھر چاول دوبارہ نہیں آئے۔ عزیزان محترم، خوب بہرحال خدا رازق ہے، خدا ایسا رازق ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی دے سکتا ہے، لیکن خدا نے قیامت کا وعدہ نہیں کیا۔ وہ خود ہم نے لے کے جانا ہے، وہ خود ہم نے اپنے اعمال کو یہاں سے لے کے جانا ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیز قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نیکی ذرہ برابر بھی کی تو میں قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا، اور اگر برائی بھی تم نے ذرہ برابر کی تو وہ بھی میں تمہیں دکھاؤں گا۔